اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہر روز ہمیں نیا موقع فراہم کرتا ہے اور یہ فضل بخشا ہے کہ ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے نام کو جلال دے سکیں. ان زندہ خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا. کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر ہے اور وہ اپنے لوگوں کی آواز پر آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اتر آتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جب ہم ایمان کے ساتھ پکارتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہوتا ہے اور وہ فرماتا ہے کہ تو اپنا منہ کھولے گا اور میں خوب خوشی سے اسے بھر دوں گا. ہاللیلویا. تو میری ساتھ نکالے حزقیل 3 باب، حزقیل کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 16 سے 19 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے اور اس میں دیکھیں گے یہ حوالہ جو ہے یہ حزقیل کو جب خدا نگہبان مقرر کرتا ہے اپنی قوم کا سورما بنا کر پیش کرتا ہے تو اس وقت کیا ہے حزقیل 3 باب کی جب 16 آیت سے ہم 19 آیت تک پڑھتے ہیں تو پھر اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جب خدا اسے بھیجتا ہے تو وہ اپنے قاعدے قانون اس کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے یہاں پر کیا ہے. اس کو میں پڑھنا شروع کرتا ہوں یسوع مسیح کے اعلیٰ اور قادر نام کے وسیلہ سے. آمین. لکھا ہے اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے. جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا اور تو اسے آگاہ نہ کرے اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا لیکن میں اس کے خون کی باز پر تو اسے کروں گا. لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا تو وہ اپنی بدکاری میں مرے گا پر تو نے اپنی جان بچا لی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ ہے وہ کلام جو خدا حزقیل کے ساتھ کرتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے کہ روح سے اٹھا کر اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر خدا حزقیل کو بھیجتا ہے. آج کے اس جدید دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم بہت ساری عبادات کے اندر جاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر بہت سارے پیغامات سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں چینل چل رہے مسیح ہم ان میں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر آج کے دور کے اندر بھی خادم جو ہے وہ آپ کی برائی کو آپ کے سامنے لے آئے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری طرف جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کیے اس لیے ہم اس کے پیچھے عبادت کرنا پسند نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اس نے تو میرے گناہوں پر سے پردہ اٹھا لیا ہے. لیکن یہاں پر جب حزقیل کو خدا اپنے کلام کو دے کر بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو ان سے ان کے گناہوں کا جتا دینا اور جو گناہ جو بدی وہ کرتے ہیں تو انہیں آگاہ کرنا کہ اگر تم باز نہ ہوگے تو تم ہلاک ہوں گے. اور اگر تو حزقیل سے خدا کہتا ہے کہ اگر تو یہ پیغام انہیں نہ دے اور وہ اپنے گناہوں میں مر جائے تو وہ تو اپنے گناہوں میں مریں گے لیکن ان کے خون کی بات پر جو ہے وہ میں کس سے کروں گا. حزقیل سے خدا کہتا میں تجھ سے کروں گا کیونکہ تو نے ان کے گناہ کو ان پر ظاہر نہیں کیا، تو نے ان کی بدی کو ان کے سامنے کھولا نہیں ہے. اس لیے حزقیل سے خدا کہتا ہے کہ میں
جو گناہ کے اندر مر جائیں گے میں ان کے گناہ کی بات پرس جو ہے وہ تم سے ضرور کروں گا۔ تو یہ کلام جو ہے آج بھی وہی معنی ہمارے لیے رکھتا ہے۔ کئی بار ہم کلام کو جب سنتے ہیں تو کئی بار خادم کے ذہن کے اندر بھی نہیں خیال ہوتا کہ وہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن جب خدا کلام دیتا ہے تو وہ کلام آپ کی زندگیوں کو ٹچ کرتا ہے، تو پھر کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ آج تو خادم نے سب کے سامنے جو ہے وہ ہمارے گھر کے خیال جو ان کو ظاہر کیا، تو آج کے بعد ہم کیا کریں گے، اس چرچ کے اندر نہیں جائیں گے۔ حالانکہ یہ کلام جو ہے یہ کسی خادم کی مرضی کے مطابق نہیں آتا، نہ کوئی خادم اپنی مرضی سے اس کلام کو پیش کر سکتا ہے، کیونکہ یسایہ 66 باب کے اندر خدا کے کلام کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جس طرح آسمان سے اوس پڑتی ہے زمین پر تاکہ وہ زمین کو سیراب کرے، خدا کا کلام کہتا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی طرح میرا کلام جو مؤثر ثابت ہوگا، جسے میں بھیجوں گا وہ مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ جس مقصد کے لیے میں اسے بھیجوں گا وہ اسے ضرور ہے کہ پورا کرے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو کلام کیا ہے؟ یہ کسی کے ہاتھ کی کاراگری نہیں ہے، یہ انسان کی سوچ کے مطابق نہیں آتا، یہ کسی خادم کی خواہش کے مطابق نہیں آتا۔ اگر تم وہ آپ کے دل میں اثر کر رہا ہے، اگر تم وہ آپ کی زندگی کو ٹچ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام خدا نے آپ کے لیے دیا ہے، میرے لیے دیا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائے اور کثرت کے ساتھ پائے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ نوبت پہنچے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ زندگی پائے اور کثرت کے ساتھ پائے۔ ہاللیلویہ۔ تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ یہ دور جو چل رہا ہے یہ بے دینی کا دور ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے اندر تباہی ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہے ہیں، قومیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا خدا اس امید سے ہے کہ کب کوئی گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کے گناہ کو معاف کروں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، وہ ہماری زندگی کے لیے فکر مند رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کا بیٹا کب لوٹ کر اس کے پاس آئے اور وہ ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے عزیزو، آج کے اس دور کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہیں جگہ بہ جگہ بہت سارے واقعات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ترکی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک بھی ہے اور سب سے بڑا چرچ وہاں پر تھا، اور ترکی کے اوپر خدا کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا ہوا تھا، وہ ملکوں کو سپورٹ کرنے والا ملک تھا۔ لیکن جب اس کا صدر جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے وہ بڑا چرچ جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا، جو خدا کے جلال کے لیے صدیوں پرانا چرچ تھا، جب اس نے اس کو تبدیل کر دیا، یعنی کہ چرچ کو مسجد کے اندر تبدیل کر دیا، تو آج وہی شہر برباد ہو رہا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہاں پر کیا ہے؟ آگ برسی ہے، اور اس نے اس کے علاقوں کو مسم کر دیا ہے۔ وہاں پر جاندار جو ہے فنا ہو رہے ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ خدا کا ہاتھ ان کے خلاف ہو گیا، اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس ہلاکت میں جائیں جو ہمیں بالکل فنا کر دیتی، بلکہ خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا۔ ہاللیلویہ۔ اور جتنے ملک ہم دیکھ رہے ہیں جو خدا کے اس زندہ کلام کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جہاں پر اس کلام کی منادی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر خدا کا غضب نازل ہو رہا ہے اور وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ کلام میں خدا کے اندر لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی خدا کی بادشاہی کے لائق ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس بے دینی کے دور کا مقابلہ کرنا ہے۔
ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں چلنا ہے، ہمیں شاگردیت کو اپنانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے چرچوں کی طرف دیکھیں تو وہاں سے کیا ہے، شاگرد پیدا ہوتے ہیں۔ چرچ جو ہے وہ بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اولاد کو جنم دیتا ہے، لیکن آج تک ہمارے چرچ کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ کوئی یہاں سے جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر وہ خدا کی خدمت کے لیے نکلا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک بھی ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ہمیں اس ایمان کی کمی کو پورا کرنا ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو پھر خدا یہاں سے بھی اپنے جلال کے لیے بیٹیوں کو، بیٹوں کو استعمال کرے گا، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے جب وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مذبح پر سے اٹھا کر آسمانی تخت پر کھڑا کر دیتا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم گنہگار ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم گرے ہوئے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں ہم بالکل پڑھ ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو تعلیم دینے والا آسمان پر ہے، اور وہ کہتا ہے جب خدا کا روح تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، اور وہی تمہارا مددگار ہوگا، اور وہی تمہیں الفاظ دے گا، اور تم دنیا کے انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں کمزوریوں کے لیے دیا گیا ہے۔ یوحنا اور پترس جو ہے یہ کیا تھے؟ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دونوں بالکل ان پڑھ تھے۔ یہ پڑھے لکھے ہوئے شخص نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اچھے شاگرد ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، اور ان کا ایمان یہاں پر کامل ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں لوگوں کو ان کا انتظار ہے کہ کب وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ تو آگے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ لوگ اپنے رومالوں کو، اپنے پٹکوں کو ان کی کمر کے ساتھ لگاتے ہیں، ان کے بدن کے ساتھ، اور وہی کپڑے جو لا کر اپنے بیماروں کے ساتھ لگاتے ہیں تو بیمار شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ تھا اس وقت کا ایمان۔ لوگوں کا ایمان تھا کہ یوحنا اور پترس جب یہاں سے گزریں گے تو لوگ اپنے بیماروں کو چارپائیوں پر لا کر وہاں پر لٹا دیتے تھے، اور ان کا ایمان تھا کہ ان کا سایہ ہی ان پر پڑ جائے گا تو ہمارے بیمار جو ہے وہ چنگے ہو جائیں گے، تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ تو کیا آج کے دور میں ہمارے اندر اتنا ایمان ہے؟ ہم شفا کے لیے دوڑتے ہیں، در بدر جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ کلام خدا میں کیا لکھا ہے؟ تم مانگتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کیونکہ دنیا کی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہو۔ یہ ہے ہمارے خدا کا کلام، وہ بغیر لالچ کے ہمیں عطا کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب ہم خدا کے کلام پر توقع کرتے ہیں تو اس کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ شیر ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طلبگار کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آپ سے خدا اس شیر ببر کے بچوں سے زیادہ آپ کی اہمیت ہے، اور خدا اس سے زیادہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ حالانکہ شیر ببر جو ہے وہ کیا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہے، اور وہ ہر ایک جانور کے اوپر ہیوی ہے، وہ پوری خوراک اپنے بچوں کو دے سکتا ہے، لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کے طلبگار کسی نعمت کے محتاج نہ ہو۔ تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ ایمان کمزور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ہی ہم اس ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ خداوند تو نے دے دیا، تو میرا ایمان ہے کہ وہ خدا آسمان کو کھول کر آپ کو وہ برکتیں دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ اس سے مانگنا شروع کریں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، تو ڈھونڈو تو کیا کرو گے؟
और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा हमारे मांगने पर आसमान को खोल देता है। और इसके साथ खुदा ने क्या किया है, यही कलाम दिया है कि अगर तो वो सुने तो फिर वो क्या करेंगे, जिएंगे। अगर ना सुने तो वो मरेंगे जरूर। लेकिन मैं उससे कि मरने की बात प्रस्तुत से इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि तूने मेरी आवाज उन तक पहुंचाई मगर उन्होंने ना सुना। कलाम खुदा में लिखा है कि जब क़यामत के रोज हमारे खुदावंद आएंगे रोज़े हश्र, तो ये कलाम ये हमारे खिलाफ खड़ा होगा अगर तो हमने इसको नहीं सुना। अगर सुनकर इस पर अमल नहीं किया तो यही कलाम हमारे खिलाफ क्या करेगा, गवाही देगा। फिर कोई और हमें बचाने वाला नहीं होगा। खुदा की अदालत से हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर ये ना सुनते तो फिर हमारे पास बहाना था कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं है, फिर बचने के चांस थे। लेकिन अब जब ये कलाम आ रहा है, अगर हम इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम अपनी जिंदगी के कामों के अंदर मगन हैं, हम इसको सुन रहे हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर रहे, तो फिर मेरे अजीजों मौत हमारी खिड़कियों पर चढ़ आई है। साया कहता हालेलुया। हम जिधर नजर दौड़ाते हैं मौत ही मौत है, लेकिन कोई हमें बचाने वाला नहीं है। कितने समझते हैं कि हम जिंदगी के वारिस हैं? कोई भी नहीं। यीशु मसीह किस लिए आया? वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। यीशु मसीह का खून किस लिए शरीर पर बहा? इसलिए ताकि हम उसके खून के स्वभाव से हम मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि बगैर खून बहाए गुनाह की माफी नहीं है। और यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आ गए और उन्होंने अपनी जान सलीब पर दी। वो मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर चढ़ गए, वो मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। और उसने मौत और कब्र पर फतह हासिल की और उसने कहा, ऐ मौत तेरा ढंग कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? क्योंकि मौत की फतह जो है वो उस पर हमारे खुदा यीशु मसीह का इख्तियार आ गया। हालेलुया। अब इख्तियार किसका है हम पर? मौत का, यीशु मसीह का। हालेलुया। हम मौत के नहीं बल्कि किसके ताबिया है? हम जिंदगी के ताबिया है, जिंदगी के वारिस है। और जिंदगी देने वाला हमारे खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। वो हमें थोड़ी बहुत ही जिंदगी देने के लिए नहीं आया, वो लंबी जिंदगी, कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। क्योंकि बेशक ये बदल जो है ये तो गुनाह होने वाला है। क्योंकि इसके बारे में बाइबल मुकद्दस के अंदर भी लिखा है कि आए इंसान तो खाक से लिया गया और खाक में फिर लौट जाएगा। यानी कि ये खाकी बदन है, लेकिन रूह जो है अगर तो हमने खुदा को कबूल किया है तो फिर उस दूसरी मौत के अंदर नहीं, पहली मौत के अंदर दाखिल होगी जहां पर खुदा के लोग हैं। आमीन। दूसरी मौत जो है उसका जिक्र मैंने पहले भी आपको बताया, वो किस चीज से है? वो आग और गंधक से जलने वाली झील का नाम है दूसरी मौत। वो किन लोगों के लिए है? जो गुनहगार हैं, जो कलाम को नहीं सुनते, जो नशाबाज हैं, लड़ाइयां झगड़े फसाद करते हैं, जो चुगलखोर हैं, जो दूसरे की ऐबजोई करते हैं, ऐसे लोगों का हिस्सा किसमें है? दूसरी मौत के अंदर है। और वो आग और गंधक से जलने वाली झील है। तो हमने किसमें दाखिल होना है? पहली मौत के अंदर, जो खुदा ने अपने पैरोकारों के लिए तैयार की है, जहां पर जिंदगी की आराइश है, जिंदगी की रोशनी है और वो सारी चीजें हैं जो खुदा अपने लोगों को देना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम हमें सिखाता है कि जब ये कलाम जिस तरह हिजकिय्याह को जब खुदा ने मुकर्रर किया तो ये कलाम उसे दे दिया, उसको कहा कि अब तू इसे खा ले और ये तेरे अंदर जाकर तुझे कुव्वत देगा। तो जब इसको हम पहले तीसरे बाब की पहली 4 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुम्हार मुझे खिलाया। कलाम क्या है? खुदा ने
हिजकिय्याह को क्या कहा कि तू अपना मुंह खोल और ये तुमार जो है ये मैं तुझे खिलाता हूँ। तो लिखा क्या है, वो तुमार तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तुमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ आदम साहब, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और इससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानद मीठा था। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या है, ये शहद के टपकों की मान मीठा है, इसका एक एक अल्फाज मीठा है। तो शर्त है कि हम उसे ईमान के साथ कबूल करें। तो फिर जब हम अपने घर यहाँ से फारिग होकर जाएंगे तो मेरे अजीजों, ये कदम जो हमें खुदा ने दिए हैं, जितने कदम भी हम अपने घरों की तरफ बढ़ाएंगे ये मुबारक होंगे। हमारे हाथ मसा से भरे होंगे और जब हम इन हाथों को अपने घर की दलीसों पर लगाएंगे तो हमारे घर जो है वो बरकत का बायस बनेंगे। लानत वहां पर ना होगी, वबाएं वहां पर दाखिल ना हो सकेगी, क्योंकि खुदा ने ये वादा किया है कि कोई वबा तेरे खैमे के अंदर दाखिल होने ना पाएगा। और मैं तेरी खातिर अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें, ताकि तेरे पांव को पत्थरों से ठेस ना लगे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर आज से ये अहद करें कि हमें कलाम को सुनने वाले बनना है, हमें इस पर अमल करने वाले बनना है। अगर ये कलाम हमारी जिंदगी के अंदर आता है और ये कलाम हमें सिखाता है कि हमने गुनाह किया है, हम गाली गलौज देने वाले हैं, हम लड़ाइयां झगड़े करने वाले हैं, ये कलाम हमें समझा रहा है, तो हमें इसकी आवाज को सुनना है और हमें अपने गुनाह से तौबा करके जिंदगी को बदलना है, ताकि हम मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल होने वाले बने। इस तरह सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, ताकि आज जो भी कलाम पढ़ा गया है ये हमारी जिंदगी में बाईस से बढ़कर कलाम ठहरे। इसके वसीला से हम 60 नहीं बल्कि 100 गुना पालने के काबिल बन सके। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में आगे बढ़ेंगे। दुआ में आगे बढ़ते दुआ करेंगे। विशेष पास के साथ के दिन के लिए, आज के मौका के लिए कि तूने हमें जिंदगी से बख्शा कि हम तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके, तेरी हमदो सना कर सके। प्यार से बड़े खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा कि हम तेरे नाम की तारीफ कर सके। प्यार से बड़े खुदावंद, खुदावंद तूने तेरा हाथ हम पे रहा। प्यार से बड़े खुदावंद, हम तेरे घर में आकर तेरे नाम की तारीफ कर सके, तुझे पुकार सके, तेरा नाम ले सके। इसी तरह तेरा खादम के लिए दुआ मांगती हूँ तो अपना खादम के साथ रहा, अपने खादम को बहुत ज्यादा कर दे। ये राजा जो भी आपका पाकलाम है, ये राजा उन्हें वक्तों से भरा, प्यार से भरे खुदावंद, जो भी आपका पाकलाम सुना समझा अपने देह में है, जितनी जाने तेरे हिंदूरी में है ये राजा, तो एक एक के साथ होना, एक एक को छूना। प्यार से भरे खुदावंद, तो अपना खादम को ज्यादा वक्तों से भरना। प्यार से भरे खुदावंद, खुदावंद तुम और ज्यादा हिम्मत ताकत देना। इसी तरह तेरा पाकलाम सुनाए समझे, जितनी जाने बैठे तेरा पाकलाम सुन के समझ के अपने जेल में बिठा सके। प्यार से भरे खुदावंद, मैं तेरे शुक्र करती हूँ जितनी मीटिंग गुजर गई है, जो बाकी रह गई है खुदा हमारे साथ रहना, तुम्हारी निगाहबानी हिफाजत करना। ये तो अपने बेटियों के साथ हो, उनके गलों को खोलना, ये और ज़्यादा हिम्मत ताकत देना कि तेरे नाम की प्रतिष्ठा करना, तुझे करने सारे बातों के साथ हो। 7-5 बजे तेरे नाम की प्रतिष्ठा के प्यार से भरे खुदावंद, इतना मीटिंग का हिस्सा गुजर गया, ये तुम्हारे साथ रहा। ये खुदा इसी तरह बाकी लोगों के साथ होना। प्यार से भरे खुदावंद, मैं उन लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ ये राजा जो खून और गोश्त में शामिल हो। प्यार से भरे खुदावंद, एक नई जिंदगी बख्शना, तेरे खून और गोश्त में शामिल हो के यीशु राजा एक नई जिंदगी बख्श देना। प्यार से भरे खुदावंद, ने रूह से भरना, कुव्वत से बख्शना। प्यार से भरे खुदावंद, एक एक जिंदगी के साथ होना, मांगती हूँ मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सब अपने कदम पर खड़े हो जाएंगे और शराब बांधने में जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया वो लाइन बनाकर आगे आ जाए।
पहले पहले एक लेवल में आए जिन्होंने तौबा की है, पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद भाई जो है वो